السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سورۃ البینہ کی آیہ نمبر 3 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 3، فیہا، اس میں، کتبن، تحریریں ہیں، قیمہ، درست، اس میں درست تحریریں ہیں۔ کتب کتاب کی جمع ہے، لکھی ہوئی، مکتوبات یا احکامات، یہ بھی اس کے ترجمے میں آتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں مختلف احکامات کے لیے کتب علیکم القصاص، پھر کتب علیکم الصیام آ رہا ہے، یہاں پر دیکھیں کہ یہ احکام کے لیے آ رہا ہے، حکم کے لیے آ رہا ہے، روزوں کا حکم آ رہا ہے، قصاص کا حکم آ رہا ہے، اس کے لیے کتبہ کا لفظ لایا گیا۔ تو یہاں پر بھی اس آیہ مبارکہ میں بھی مفسرین کے نزدیک کتبن جو آ رہا ہے لفظ، وہ احکام کے لیے آ رہا ہے، احکام شریعت، ٹھیک ہے۔ اور آیہ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ اب یہاں پر جو صحفن آ رہا تھا، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے ہیں جو صحیفے، پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو صحیفے کا لفظ آیا اور اب آ رہا ہے کہ فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں درست تحریریں ہیں۔ اب صحیفے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کتاب بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صحیفے کے اندر تو کتاب نہیں ہو سکتی، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کتبن کتاب کی سینس میں نہیں بلکہ احکام شریعت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر آ رہا ہے قیماتن، جس کا مطلب ہے درست۔ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے قیمہ، قیما لینذر بأسا شدیدا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے قطعی، درست، سچی، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بات جس میں کوئی بھی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے کتبن قیمہ، یعنی کہ ایسی تحریریں ہیں جو بالکل درست ہیں اور اعتدال پر ہیں، ان میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، قطعی ہیں، درست ہیں، سچی ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیہ کا جو مطلب ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے اور تفسیر بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے کتبن اور قیمہ ان کے میننگز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔